السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہیے نوید صاحب، اس وقت آپ کہاں سے تشریف لا رہے ہیں؟ میں ظہر کی نماز پڑھ کے تلاوت کر رہا تھا، بس وہیں سے فارغ ہو کر آ رہا ہوں۔ نوید صاحب یہ بتائیے، کہیے نوید صاحب اس وقت آپ کہاں سے تشریف لا رہے ہیں؟ میں ظہر کی نماز پڑھ کے تلاوت کر رہا تھا، بس وہیں سے فارغ ہو کر آ رہا ہوں۔ ارے ایسا کیا ہوا، گھر میں کوئی واقعہ پیش آ گیا؟ میرے امی اور ابو میں کل جھگڑا ہو گیا تھا اور میرے گھر پہ کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا، اور بہت ہمارے پڑوسی مرزا انور بیگ بہت اچھے انسان ہیں، انہوں نے کچھ سامان بھیج دیا تھا، اسی سے ہم نے افطار کر لیا تھا اور سحری کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، اس لیے کل میری امی نے سحری میں نہیں جگایا تھا۔ نوید بھائی مجھے بہت دکھ ہوا تمہاری پریشانی سن کر۔ ارشاد بھائی، میرے ابو بہت خراب انسان ہیں، وہ دن بھر کی کمائی اور محنت کی کمائی سب جوا اور شراب میں لٹا دیتے ہیں، اور گھر پہ آ کر ہم چھوٹے چھوٹے بچوں کے سامنے گندی گندی گالیاں بکتے ہیں۔ نوید بھائی آپ کے ابو شراب پینے کی عادت ہے؟ جی ہاں ارشاد بھائی، شراب پینے کی عادت ہے۔ نوید بھائی یہ تو بہت بری عادت ہے آپ کے ابو کی، آپ کے ابو کو معلوم نہیں شراب کتنی گندی چیز ہے، تمام برائیوں کی قرآن مجید نے فرمایا رجس من عمل الشیطان، یہ شیطان کا گندا عمل ہے، اس نے انسان کو برباد کر دیا، ہنستے کھیلتے گھروں کو اجاڑ دیا، نوابوں کی نوابی کو ختم کیا، اللہ اور اس کے رسول کھلا نافرمانی ہو رہی ہے۔ اچھا تمہارے ابو سے بات کرتے ہیں، دیکھو وہی ہے تمہارے ابو جو آ رہے ہیں۔ جی ہاں ارشاد بھائی، ذرا سنبھل کر بات کرنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہیے غفار بھائی خیریت سے ہو؟ جی خیریت سے ہیں، اللہ کا کرم ہے، تم لوگوں کی دعائیں۔ بتائیے آٹو رکشہ وغیرہ کیسا چل رہا ہے، آمدنی وغیرہ کیسی ہے؟ چل نہیں رہا ہے، دوڑ رہا ہے۔ اچھا اس آمدنی کا کیا کرتے ہو؟ گھر کے خرچے میں سب بڑھ جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں تو کماتے کماتے پریشان ہوں، کبھی چنو کی دوا، کبھی منو کی دوا، کبھی چھوکری کی فیس، کبھی ان کی امی کا مطالبہ۔ نثار بھائی جو بہت چھوٹے آدمی ہیں، ایک نمبر کے چھوٹے۔ چل چپ کر، چھوٹے ہو کر بڑے پر منہ کرتا ہے۔ غفار بھائی آپ کو شرم آنی چاہیے، آپ اپنے گاڑے پسینے کی کمائی جوا اور شراب میں ضائع کر رہے ہو۔ آپ کے بچے بھوک سے بلکتے رہتے ہیں، آپ کے بچے بھوک سے بلکتے رہتے ہیں، آپ کے گھر میں سحری اور افطار تک کا انتظام نہیں رہتا ہے، اور اوپر سے سینہ تان کر کہتے ہو کہ گھر کے خرچ سے پریشان ہوں۔ بھائی جان یہ آپ کو کس نے بتا دیا؟ یہ ہمیں کس نے بتایا؟ غفار بھائی کبھی تم نے سوچا کہ یہ جو آٹو رکشہ تم چلاتے ہو یہ کہاں سے آیا ہے؟ تمہاری بیوی کے کہنے پر ہم لوگوں نے پیسے جمع کر کے تمہیں دیا ہے، کبھی تم نے یہ سوچا کہ وہ اس کو کہاں سے لائے ہیں؟ میں بہت شرمندہ ہوں۔ غفار بھائی تم اس کی محنت کی کمائی جوا شراب اور اپنے شوقوں میں اڑا دیتے ہو اور اپنے بچوں کی زندگی برباد کر رہے ہو۔ ان بےہودہ کاموں کے سامنے تمہیں ان کی بھوک تک کا خیال نہیں ہے، ان کے کپڑے لتوں تک کا خیال نہیں ہے۔ موقع ہے کس کام کی ایسی زندگی ہے، پھر لعنت ہے ایسی زندگی پر۔ بھائی جان مجھے معاف کر دو، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ معاف کر دو نہیں، تم لوگوں کی عادت بن چکی ہے کہ معاف کر دو معاف کر دو، اب نہیں کریں گے، لیکن تمہیں یہ ہمیشہ کے لیے چھوڑنا پڑے گا، ورنہ پھر اولاد تمہاری بڑی ہو جائے گی، وہ بھی تم کو معاف نہیں کرے گی۔ سوچ لو اب بھی ہے موقع۔ جی ہاں بات سمجھ میں آ گئی، اب میں شراب کبھی نہیں پیوں گا۔ دیکھو غفار بھائی عید ایک دم قریب آ چکی ہے، محلے کے سارے بچوں کے کپڑے بن چکے ہیں، لیکن تمہارے بچوں کے اب تک کپڑے نہیں بنے، تمہارے بچوں کے اب تک کپڑے نہیں بنے۔ عید کے دن سارے بچے نئے کپڑوں میں ہوں گے، تمہارے بچے پرانے کپڑوں میں ہوں گے، تو تمہیں اور تمہارے بچوں کو کیسا لگے گا؟ تمہاری آمدنی بہت اچھی ہے، چھوڑ دو جوا اور شراب اور اچھی بھلی زندگی کو برباد مت کرو اور اپنے بچوں کے ساتھ اچھی بھلی زندگی گزارو۔ بھائی جان آپ نے میری آنکھیں کھول دی، میں اندھیرے میں تھا، آپ نے مجھے روشنی دلائی، میں بیکار تھا، آپ نے مجھے آٹو دلا کر مجھے کرایہ سے مجھے کام سے لگایا، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، آپ سے میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں شراب کبھی نہیں پیوں گا، اگر میں نے ایسا کیا تو آپ مجھے گھر سے نکال دینا، اور آپ کا یہ اتنا بڑا احسان فراموش نکلا کہ آپ نے مجھے اتنا بڑا گھر بغیر کرائے کے رہنے کے لیے دیا۔ دیکھو نوید تمہارے ابو کے بات سمجھ میں آ گئی ہے، اب یہ شراب نہیں پئیں گے، جوا نہیں کھیلیں گے، تم ان کو معاف کر دو اور اپنی امی سے کہنا کہ وہ بھی انہیں معاف کر دیں۔
निसार भाई, इन्हें माफ करने को तो दिल नहीं चाहता, क्योंकि इनकी वजह से हमने बहुत परेशानी ले ली है, लेकिन आपके कहने से माफ कर देता हूँ और अम्मी से भी माफ करवा दूंगा। गफ्फार भाई ये लो मेरी तरफ से अपने बच्चों के लिए कपड़े और शीर फोड़ने का सामान ले आना। भाईजान अब मैं ये पैसे नहीं लूंगा, खुद मेहनत करूंगा, दिन रात काम करूंगा, अपने बच्चों के लिए सब लाऊंगा। ये मेरा आपसे वादा है और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे तबाह होने से बचा लिया। गफ्फार भाई ये रास्ता इंसान की दुनिया और आखिरत को खराब कर देता है। अल्लाह आपको सही दिन समझने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि।